اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سفیان بن ابی زہیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفتح اليمن فیأتی قوم یسبون فیتحملون بأہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم ولو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون متفق علیہ۔ حضرت سفیان ابن ابی زہیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب یمن فتح ہو جائے گا، یہ قوم دوڑتی ہوئی آئے گی، خوشی خوشی سے آئے گی اور اپنے بال بچوں اپنے خدام کو وہاں سے لے کر چلی جائے گی۔ حالانکہ وہ سمجھتے تو ان کے لیے مدینے میں رہنا بہتر تھا۔ پھر شام فتح ہوگا، ایک قوم خوشی خوشی آئے گی، دوڑتی ہوئی آئے گی، گھر والوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی، حالانکہ ان کے لیے مدینہ اچھا تھا اگر وہ جانتے، اور عراق فتح ہوگا تو ایک قوم خوشی خوشی دوڑتی آئے گی، اپنے بال بچوں اپنے خادموں کو لے جائے گی، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے۔ اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے روایت کو نقل کیا۔ سب سے پہلی بات، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے ابھی یمن فتح نہیں ہوا تھا، ابھی یمن فتح نہیں ہوا تھا، عراق فتح نہیں ہوا تھا، شام فتح نہیں ہوا تھا، ابھی یہ سارے علاقے فتح نہیں ہوئے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں، فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ علاقے فتح ہوئے۔ اگر اس کو علم غیب نہیں کہتے تو کس کو کہتے؟ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کل کا خبر نہیں تھا، کل کا علم نہیں تھا، یا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندے، تو وہ قرآن حدیث کو کھول کے دیکھ، تیرے مصطفیٰ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات پہلے بتا دی، ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ حضور نے اب کیا ایمان سے بتانا کہ آج آپ علماء سے حدیثیں نہیں سنتے؟ یہ بات تو میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے کہہ دی تھی۔ بھئی 1400 سال بعد ہونے والے جو واقعات تھے حضور نے تو وہ بھی بتا دیے۔ قیامت کے پہلے، قیامت برپا ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، میں نے اس کے اوپر تقریباً 8 سے زیادہ جمعے پڑھائے ہوئے علامات قیامت پر، 8 جمعے، اور ایک جمعے کا کم از کم کا بیان میرا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی 8 گھنٹے صرف میں نے یہی قوم کو بتایا ہے کہ تیرے نبی نے قیامت سے پہلے ہونے والے کون کون سے واقعات کی خبر دی۔ اب یہ میری اپنی جو ہے نا جی وہ مرضی تھی کہ میں نے پھر موضوع چینج کر دیا، ورنہ صرف میں علامات قیامت پر ہی بولتا رہتا قرآن و حدیث سے، کہ جو حضور نے یہ بتایا کہ آگے کیا ہوگا۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو 3 قسم کی علامات ہیں، ایک علامات صغرا، ایک علامات کبرا، ایک علامات متوسطہ، یا سادہ لفظوں میں کہ ایک چھوٹی علامات، ایک بڑی علامات، ایک وہ والی علامات جو پوری ہو چکی ہیں۔ جیسے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، حضور کی آمد ہی قیامت کا اعلان۔ اب اس کو علم غیب نہیں کہتے تو قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی بھی کوئی کہے تیرے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو مجھے تو بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے
کہ حضور 14 صدیاں پہلے قیامت تک ہونے والے واقعات آپ کو بتا کے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حضور کو علم نہیں. بڑے تعجب کی بات، بڑی حیرانگی کی بات ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، اس پر تفصیل سے زندگی رہی تو پھر میں کسی اور حدیث کے ضمن میں بولوں گا. آج اس حدیث کے ضمن میں یہ میں عرض کرتا ہوں، حضور نے بار بار یہ کہا، او بندہ خدا، اگر تو بہتر جانتا نا، تیرے لیے مدینے میں رہنا سب سے بہترین تھا. جتنے بھی اس روئے زمین پر مقدس مقامات ہیں، ان تمام مقدس مقامات بشمول کعبہ شریف کے سب سے افضل ترین روئے زمین پر وہ خطہ زمین ہے جہاں پر آج میرے آقا جی جلوہ گر ہیں. پوری روئے زمین جتنے بھی مقدس مقام ہیں، جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی حضرات انبیاء کے مزارات ہیں، ان سب سے افضل ترین مقام تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف. جن ہواؤں فضاؤں میں آقا جی نے سانس لیا کائنات میں، ان جیسی ہوائیں فضائیں پوری کائنات میں. آقا جی کہتے ہیں اگر تیرا اختیار ہونا، تیرا بس چلے، تو ساری دنیا کے نظارے چھوڑ میرے مدینے میں آ کے بس جائے. سارا کچھ چھوڑ دے، ادھر آ کے بس. شام میں کیا دیکھے گا، یمن میں کیا دیکھے گا، عراق میں کیا دیکھے گا، میں آج کہوں تو امریکہ میں کیا دیکھے گا، لندن میں کیا دیکھے گا، پیرس میں کیا دیکھے گا. جو نظارہ تجھے مدینے میں نظر آئے گا کائنات میں کسی اور جگہ نظر ہے. میں آپ کو عرض کروں، میں نا بعض مرتبہ بیٹھا بیٹھا سرکار کے روضے پہ پہنچ جاتا ہوں اور میرے دماغ میں وہی منظر چل رہے ہوتے ہیں کہ اب میں مسجد نبوی کے فلاں گیٹ نمبر سے میں آ رہا ہوں، اور جو مسجد نبوی کا اندر والا گیٹ ہے اب میں فلاں گیٹ نمبر سے جا رہا ہوں، 4 نمبر سے جا رہا ہوں، 5 نمبر سے جا رہا ہوں، اب میں جناب باب السلام کی طرف جا رہا ہوں، اب میں ریاض الجنہ کی طرف جا رہا ہوں. وہ میرے دماغ کے اندر وہ سارا منظر ویسے ہی گھومتا رہتا ہے، اور دل کرتا ہے بس یہی منظر چلتا رہے، یہی منظر چلتا رہے، بس ہم ادھر ہی چلتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، ریاض الجنہ کے ایک اندر بیٹھا ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اور اب پہلے وقت کی پابندی نہیں تھی، اب وقت کی پابندی کر دی گئی ہے. 20 منٹ سے زیادہ آپ ریاض الجنہ میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ 20 منٹ کے بعد آپ کو اٹھا دیتے ہیں، اٹھو 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 اٹھو. وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے جی، اس کو پولیس والے آئے اٹھانے کے لیے، چلو بھئی اٹھو، اب اگلوں کی باری ہے. اور جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا، اور وہ بالکل نا جی حضور کے حجرہ مبارک کے ساتھ، ایسے حجرہ شریف کے ساتھ بالکل بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اور جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا وہیں پہ اس کی روح پرواز کر گئی. میں کہا واہ 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 واہ، قسمت بھی ناز کرتی ہوگی اس کی موت پہ. ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے، حضور کے حجرہ شریف کے ساتھ ایسے مل کے بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے. دنیا کہتی ہے چل یہاں سے، چل یہاں سے جدا ہو. اس نے کہا میرے جسم سے روح تو جدا ہو سکتی ہے، میں نہیں جدا ہو سکتا. وہیں پہ اس کی روح پرواز کر گئی. اب قیامت تک اس کی روح وہیں پہ رہے گی، مدینے کے فضاؤں میں، مدینے کی ہواؤں میں. اللہ اکبر، کیا خوش نصیب بندہ تھا یار. کیا وہ، میں جب بیت اللہ شریف کے اندر گیا نا جی پہلی مرتبہ، تو ہمارے ساتھ ایک نا بہت سے گئے، گروپ گئے، لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو پنجابی اور اردو مکس بول رہے تھے. مائی صاحبہ زندگی میں پہلی دفعہ وہ جا رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ پترا میں اکھا بند کر لینی ہاں، جو ان کے ساتھ ہے، میں اکھا بند کر لینی ہاں، تے جدو کعبہ میرے سامنے آوے نا تے مینوں دسی. اچھا اب یہ منظر دیکھ رہا ہوں میں اینی شاہد وہاں پہ موجود ہوں. میں تیز چلنے کی بجائے میں آہستہ ہو گیا. میں نے کہا یار شاید ہماری کیفیت نہ بنے، اسماعیل صاحبہ کی دیکھ کے شاید ہمارے اندر بھی کوئی تھوڑی سی ایمان کی کوئی چنگاری اٹھے. وہ مائی صاحبہ نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے وہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. جب وہ نیچے اترے نا جی مطاف کے مقام پر، تو انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ سامنے کعبہ آ گیا جی. مائی صاحبہ نے ایسے آنکھ کھولی، ہاتھ اٹھائیں، دعا اس نے مانگی ہے، اور ایک چیخ ماری ہے، وہیں پہ اس کی روح قبض ہو گئی. آئے ہائے 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 یار، کیا وہ لوگ ہیں یار جو وہاں پہ جاتے ہیں. کسی کو تو کوئی تو کعبے کو دیکھ کے اس کی روح پرواز کر رہی ہے،
کوئی ریاض الجنہ میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے، نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی وہاں پہ روحیں پرواز کر گئیں. اور یہ نظارے تو میں نے بہت دیکھے، سجدہ کیا لوگوں نے، بس وہیں پہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے. 15 20 منٹ بعد جب وہ پولیس والے آ رہے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، اٹھو بھائی دوسرے دی باری بھی آن دو، ان کی روحیں پرواز کر چکی ہیں. وہ منظر یار، میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ. آقا جی نے کہا کہ اگر تیرا بس چلے نا تو ادھر تیری موت ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعلہ موتی فی بلد رسول. اور یہ میں اکثر دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے موت دینا تو فی سبیل اللہ، اپنے راہ میں موت دینا، شہادت کی موت دینا. اور جب میری روح پرواز ہو تو یا اللہ تیرے محبوب کا در ہو جہاں پر میری روح پرواز کرے. وجعلہ موتی فی بلد رسولک، مدینے میں میری موت ہونی چاہیے اور کسی مقام پر نہ ہو. تو حضرت عمر فاروق کی دونوں ہی دعائیں اللہ نے قبول کر لی. مدینہ منورہ میں جماعت کی امامت کروا رہے ہیں، ایک بدبخت آیا، اس نے آپ کو خنجر سے زخمی کر دی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی. مدینے میں بھی ہو گئی، شہادت کی موت بھی ہو گئی. آقا جی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی، قرب قیامت میرے مدینے کو اچھی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا. دنیا کہے گی بس ٹھیک ہے. میں نا ایک بندے سے ملا، بس وہ بندہ وہاں سے کہتا ہے کہ مجھے 40 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے. کہتا ہے جی میں کو 35 سال پہلے مسجد نبی میں جا کے میں نے نماز پڑھی تھی، 35 سال ہو گئے میں نے مسجد نبی میں جا کے نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ مدینے میں رہتے ہیں اور مسجد نبی نہیں گئے؟ کہتے 35 سال ہو گئے، کام یار اتنا ہوتا ہے جی، مصروفیت نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے محبوب چاہتے ہی نہیں ہے کہ تو ان کی مسجد میں آئے. ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا نبی تو آج بھی مختار بھی ہے، زندہ بھی ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں پاکستان سے برا کی زیارت کروا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہاں پر 40 سال رکھ کے اپنے مسجد میں گھسنے کی توفیق نہیں دیتے. بس دعا کرو ہم محبوب کی ان نگاہوں میں ہوں جو دور سے بھی بلا کر اپنے کرم سے، اپنی نگاہ عنایت سے ہمیں نواز دیں. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.